بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جو بھی فرمان نکلا اس کے صحیح اور درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور ہمارے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان فرامین میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، جدید سائنس ان باتوں تک آج پہنچ رہی ہے۔ ان باتوں میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیسے کھانا کھایا جائے تو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا یا جن باتوں سے بچے رہنے کی تنبیہ کی، ان باتوں کو آج کے جدید ماہرین تحقیقات کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کئی اقسام کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرم گرم کھانا کھانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں قبل اس بارے میں کیا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ کھانا کھاتے وقت ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، آج ہم ان تمام اسلامی آداب کو اور ان اصولوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور ان کی اصل وجوہات سے بالکل لا علم رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اچھی صحت کے حصول کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو، جیسے ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں، ورزش وغیرہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سی احتیاطیں ملحوظ نظر رکھتے ہیں، مگر ان تمام احتیاطوں کے باوجود ہم بیمار پڑے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بہت احتیاط کی تھی، پھر بیمار کیسے ہو گئے۔ دراصل بیمار ہونے کی ایک آدھ وجہ نہیں بلکہ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گرم گرم کھانا اپنے معدے میں انڈیل دیتے ہیں اور پھر ہمارا معدہ اس کے خلاف ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی اور گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کھانا کھانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف کھانا کھانے کے اسلامی آداب کے خلاف ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ روٹی کا بھاپ چھوڑنا اور گرم گرم ہونا ایک خوبی تصور کیا جاتا ہے، مگر ہم سب اس چیز سے لا علم ہیں کہ اس کو اتنا گرم کھانے سے ہمارے معدے کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گرم کھانا کھانے کے بارے میں کیا تنبیہ کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کے سامنے سرید لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانپ دینے کا حکم دیتی، چنانچہ اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے دھوئیں اور بھاپ کا جوش نکل جاتا، یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھی۔ نیز وہ فرماتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ سرید کا ذکر محض اتفاقی ہے کہ اس وقت کا عام کھانا سرید ہی ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ دوسرے کھانوں کا بھی یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی زندگیوں پر اس اصول کا اطلاق کر لیا ہوا تھا۔ اب وہ غلطیاں بھی جان لیں جو کھاتے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ کھانے یا پینے کی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور میڈیکل سائنس نے بھی آج یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ سے کئی قسم کے جراثیم خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم کھانا کھانے کے آداب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمیں علم ہوگا کہ آج سے 1400 سال قبل جو احکامات ہم تک پہنچائے گئے، آج کی سائنس ان کو کیسے ثابت کر رہی ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، بیٹھنے کا درست طریقہ۔ کھانا کھانے کی نشست میں اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہن میں رکھیں تو آپ اپینڈکس جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں، یعنی بیٹھنا جو کھانا کھانے کا پہلا سٹیپ ہے کہ کس طرح بیٹھ کر کھایا جائے۔ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی داہنی ٹانگ کو اٹھا کر اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیا جائے اور بائیں ٹانگ کو بالکل عطیات کی شکل میں نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں گے تو اپینڈکس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اپینڈکس دراصل ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جو بڑی اور چھوٹی آنتوں کے سنگم پر واقع ہوتی ہے۔
اپینڈکس بنیادی طور پر دوسرے جسمانی اعضاء کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور بذات خود اس کا اپنا کوئی خاص عمل نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح انسانی جسم کے دوسرے اعضاء کام کرتے ہیں، اپینڈکس کا ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ اپینڈکس انسانی جسم کا کوئی فائدہ پہنچانے والا عضو نہیں ہے، لیکن جب اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو یہ نقصان ضرور پہنچا سکتا ہے، اور یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فاضل غذائی ذرات اور دیگر غیر ضروری چیزیں دونوں قسم کی آنتوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور انفیکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی داہنی ٹانگ کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر اپنا وزن اس ٹانگ پر رکھیں تو ہم ان فاضل غذائی ذرات کو اس تھیلی میں جانے سے روک سکتے ہیں اور یوں اپینڈکس جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، موٹاپا۔ تمام مسلمانوں کو کھانا آرام اور تحمل سے چبا چبا کر کھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کھانا کھانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جو صحت کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔ کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ کھانا منہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر پیٹ میں جا کر باقی ہضم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کھانے میں جلدی کرتے ہیں تو وہ معدے میں جا کر ہی ٹکڑے بھی ہوگا، تو ہاضمے میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تحمل سے کھانے میں آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان سے کھانے کی صحیح مقدار کا اندازہ بھی ہو سکے گا، جس سے آپ مناسب مقدار میں کھائیں گے اور وزن کی زیادتی اور موٹاپے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہی بتایا گیا ہے کہ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی اچھی یا اصلاحی بات ہو تو وہ ضرور کریں، اور بالکل خاموشی سے بھی کھانا نہ کھائیں، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ کام یا غیر ضروری باتوں میں مشغول رہنے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ وقت بچانے کے لیے چلتے پھرتے برگر یا اسی انواع کی دیگر اشیاء کھاتے رہتے ہیں۔ یہ عادت بھی انسان کو موٹاپے اور بالآخر موٹاپے سے دیگر بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ساری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کی توجہ کھانے کی بجائے کہیں اور ہے تو آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ آپ کتنا کھا چکے ہیں۔ اس چکر میں آپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے وقفوں میں دوبارہ کھاتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ای میل چیک کرتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے کھانا کھانے سے انسان بھوکا ہی رہتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، لہٰذا کچھ ہی دیر بعد اسے پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ چلتے پھرتے مختلف چیزیں کھانے سے اجتناب کریں۔ ہمیں کھانا کھانے کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور ہمیشہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 4، پیٹ کو خالی رکھنے کے نقصانات۔ ماہرین کی متعدد تحقیقات کے مطابق انسان کو صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشوری پر، جس نے پورے زمانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین مقرر فرمایا تھا، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی بن کر نہیں آنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمان دیا اس میں حکمت اور دانائی پوشیدہ تھی، جو آنے والے وقتوں میں لوگوں کے سامنے آنی تھی۔ دوستو، یہ تھے کھانا کھانے کے بہترین طریقے جن پر عمل کر کے ہم اپنی صحت و تندرستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھی سائنسی تحقیقات کے بعد یہ باتیں ماننے پر مجبور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا وہ چیزیں ہرگز انسان کے مفاد میں نہیں ہیں، اور جن چیزوں کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی وہ انسان کے لیے بے تحاشا مفید ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں گے تو کھانا کھانے کی تمام سنتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ ان پر عمل کریں گے اور کھانا کھانے کے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔